ہیلو السلام علیکم. میرا نام ہے کلیو اینڈ یو آر واچنگ ٹیلز آف ٹیرر، جہاں میں آپ لوگوں کی بھیجی ہوئی اسٹوریز کو نریٹ کرتی ہوں. اگر تو آپ کے پاس بھی ایسی ہارر اسٹوریز ہیں تو آپ مجھے میرے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں. آج ہماری اسٹوری کا موضوع گھول ہے، دا ڈیول آف ڈیزرٹ. رات کی تاریکی انسان کے خوف کی سب سے بڑی وجہ ہے. آج تک ہم نے جتنے بھی واقعات سنے ہیں وہ رات کی تاریکی سے جڑے ہیں. انسان کو کبھی اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ اس اندھیرے میں کیا ہے، ویران علاقہ، گھنا جنگل اور خاموش قبرستان. یہ تین ایسی جگہیں ہیں جہاں انسان کا گزر تو ضرور ہوتا ہے، لیکن انہی جگہوں کو جب رات اپنی تاریکی میں لیتی ہے تو انسان وہاں جانے سے گریز کرتا ہے. ایسا کیا ہے جو انسان کو ایسی جگہوں پہ جانے سے روکتا ہے؟ وہ سب باتیں جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، یا وہ سب جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے؟ مڈل ایسٹ اپنے قصے اور کہانیوں کے لیے مشہور ہے، جہاں جنات کے واقعات نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں. عموماً مڈل ایسٹ کے واقعات رات کی تاریکی سے جڑے ہوئے ہیں. جنات کا ذکر اسلام سے پہلے انسانوں میں ہوتا آ رہا ہے. یہ دور جاہلیت میں انسان جنات سے کالے جادو سے معاہدے کیا کرتے تھے. شیاطین اور جنات سے کیے گئے معاہدوں میں اپنی روح کو شیطان کے سپرد کیا جاتا ہے، جس کے بدلے میں انسان کے ارادے پورے کامیاب کیے جاتے ہیں. مگر اس مرحلے کے بعد نہ تو انسان کو مکمل موت آتی ہے، نہ ہی وہ جی پاتا ہے. شیطان کے ساتھ کیے گئے اس معاہدے میں انسان اپنی روح کو ہی نہیں بلکہ اپنے مذہب کو بھی درگزر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کا خود پر کوئی اختیار نہیں رہتا. انسان مکمل طور پر شیطان کے قبضے میں آ جاتا ہے. شیطان صرف ابلیس کو ہی نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ تمام شیطان جو دائرہ اسلام سے باہر ہوں ان کو شیطان کہا جاتا ہے، یعنی ڈیول. ایسی ہی شیطانی صفت رکھنے والی ریگستان سے جڑی ایک ایسی مخلوق جس کو شاید ہی کبھی کسی نے دیکھا ہو، لیکن اس کی پریزنس کا ذکر اسلام سے پہلے بھی عرب میں ہوتا آ رہا ہے. ایک ایسی مخلوق جو شیاطین میں شمار تو ہوتی ہے، جس کا ٹھکانہ ریگستان اور وہ تمام ویران علاقے ہیں جہاں انسان دفن ہوں. اس کی خوراک مردہ انسان کا جسم ہے. اس شیطان صفت مخلوق کو گھول کہا جاتا ہے. اس کا مطلب قبضے میں کرنا ہے. ان میں مرد کو گھول اور عورت کو گھولا کہا جاتا ہے. یہ خود کو جانوروں اور انسانوں میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور یہ ویرانے میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کو اپنا شکار بناتے ہیں. اسلامک تھیولوجی میں جنات کو ساتوں آسمان تک جانے کی اجازت تھی، جہاں سے وہ تمام جنات سنبن لے کر نیچے موجود جادوگروں تک پہنچاتے تھے. اسلام کے بعد شیاطین کا آنا جانا صرف زمین تک محدود کر دیا گیا. کوئی بھی جن اگر اس حد کو پار کرنے کی کوشش کرتا تو وہ جلا دیا جاتا. شیاطین جنات میں ایک قسم جسے مارید کہا جاتا ہے. مارید اس حد کو لگاتار پار کرنے کی کوشش کرتے رہے جس کے نتیجے میں وہ جل جایا کرتے اور گر کر مر جاتے. جو گرنے کے بعد زندہ رہنے میں کامیاب ہو جاتے وہ ڈی فارم ہو جایا کرتے اور وہ اپنی شناخت کھو بیٹھتے، اور پھر وہ گھول بن کر زمین پر بھٹکتے. جبکہ دوسرے ریفرنس کے مطابق گھول دوسرے جنات میں سے یہ قسم ہے، اور آیت الکرسی سے ان کو اسلام کی طرف مائل کیا جا سکتا ہے. گھول کو زیادہ تر ریگستان اور قبرستان کا جن کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ مردہ انسانوں پر اپنی بھوک مٹاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جس انسان کو کھاتا ہے یہ اسی انسان کے حلیے میں خود کو ٹرانسفارم کر سکتا ہے. گھول شیاطین میں شامل ہوتا ہے، اور شیاطین کو قید نہیں کیا جا سکتا بلکہ ان سے معاہدہ کیا جاتا ہے، اور جن میں شیاطین انسان کے بچے کی بلی سے لے کر ہر نازک نوعیت کا غلیظ کام کرواتے ہیں. گھول سے بھی معاہدے کے ذریعے رابطہ کیا جاتا ہے، جس میں گھول قبرستان اور ریگستان سے وابستہ کام سر انجام دیتا ہے. 2018 میں ایک سیریز نیٹ فلکس پر آئی تھی جس میں دکھایا جاتا ہے کیسے انسان بلڈ کانٹریکٹ کے ذریعے گھول سے رابطہ کر سکتا ہے. جہاں تک بات اس کی حقیقت کی ہے، 1919 میں گلف وار جب امریکہ اور سعودی عرب مل کر عراق کے خلاف آپریشنز کر رہے تھے، ان آپریشنز میں سے ایک آپریشن
ڈیزرٹ آپریشن کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں ہونے والا ایسا واقعہ جو ہمارے لیے ایسے سوالات کی فہرست چھوڑ گیا ہے جسے انسانی عقل تسلیم کر نہیں پا رہی۔ اس وقت اس آپریشن میں 2 یونٹس تھیں، ایک امریکن ملٹری یونٹ اور دوسری سعودی ملٹری یونٹ۔ سعودی ملٹری یونٹ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ سعودی ملٹری یونٹ میں ٹوٹل 24 سولجرز تھے جو کہ GPS میپ سے غائب ہو گئے۔ سعودی یونٹ کی تلاش میں امریکن یونٹ سعودی یونٹ کی لاسٹ لوکیشن پر جا پہنچی، جہاں انہیں ڈھیروں بلڈ شیلز کے درمیان سعودی یونٹ کی لاشیں ملیں، جنہیں دیکھ کر امریکن یونٹ حیران رہ گئی۔ ان لاشوں پر گوشت نہ ہونے کے برابر تھا، لگ رہا تھا جیسے کسی جنگلی جانور کا حملہ ہو۔ سعودی یونٹ کی لاسٹ لوکیشن سے 80 کلومیٹر دور امریکن یونٹ کو باقی باڈیز بھی مل گئیں، لیکن ان کی حالت بہت غیر معمولی تھی۔ وہاں بس ان کے ڈھانچے موجود تھے جو کہ پوری طرح ٹوٹے ہوئے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے ان کو بہت بری طرح سے مارا ہو اور پھر انہیں کھا لیا گیا ہو۔ جب اس سب کے متعلق سعودی ملٹری کو انفارم کیا گیا تو وہاں موجود ایک آرمی پرسنل جو کہ ایک امریکن یونٹ کا حصہ تھا، وہ بتاتے ہیں کہ جب سعودی ملٹری سے سوال کیا گیا کہ ریگستان میں ایسا کوئی جانور نہیں پایا جاتا جو اس طریقے سے حملہ کر سکے، اور خاص طور پر 35 ہتھیاروں والی ایک یونٹ کو اپنا نشانہ بنائے، تو اس صورتحال کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے متعلق وہاں موجود سعودی پولیس ڈپارٹمنٹ کے ایک بندے نے جواب دیا کہ جس طریقے سے سعودی یونٹ کو مارا گیا ہے وہ کسی جانور کا کام نہیں ہے۔ لاسٹ لوکیشن کے بعد سعودی یونٹ ایک ویران ٹیمپل میں جا ٹھہرا جہاں ان کا ٹھہرنا مناسب نہیں تھا۔ اسے دی ٹیمپل آف گھول کہا جاتا ہے اور بہت حد تک ممکن ہے یہ حملہ گھول کا ہو سکتا ہے۔ یہ تمام واقعہ ڈوگلس ڈیٹرس کے انٹرویو میں موجود ہے، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انسانوں کے علاوہ بھی کوئی مخلوق ہے جو ہمارے ارد گرد اپنا وجود رکھتی ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی، لیکن ان سے جڑی باتوں میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی نہیں، یہ ہمیشہ سے ایک مسٹری رہی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی تھا۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی یہ اسٹوری اباؤٹ گھول کافی پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ اسٹوریز کے لیے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں۔ اگلی اسٹوری کس ٹاپک پر بنائی جائے لیٹ اس نو ان دی کمنٹ سیکشنز۔ ملتے ہیں آپ سے ایک نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔